الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه وأولياء أمته وعلماء أهل سنته والناس أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الله سبحانه وتعالى في الكلام المجيد والفرقان الحميد. يا أيها الناس قد جاءكم برهان من ربكم وأنزلنا إليكم نورا مبينا. آمنت بالله صدق الله العلي العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. الصلاة والسلام عليك يا سيدي تمام احباب. حضور دی بارگاہ ہدیہ درود و سلام پیش فرماؤ. الصلاة والسلام عليك يا سانو سارا زمانہ اتنا دندا ہے وہ سنی بڑا درود پڑھتا ہے. حضور قبلہ سنی بڑا درود پڑھتا ہے. میری گل سمجھ آئی؟ وہ اندر بڑا درود پڑھتا ہے. آہ کے بانوں آیا جدو ہی آیت پڑھی ہے نا کہ اس کے اندر اسی ہے امر اور امر ہے مومن. بھائی اور کسی کو اللہ پڑھا نہیں رب نے نہیں پڑھن دے تو اندر ایسی پڑھتے نہیں. میں کہا تو ہم پڑھن نہیں دینا. گل سمجھ آئی کہ سانو اگر اللہ چون ہی لے آئے تو موڑ سی دبا مار کے پیدا نہیں. اللہ سے مومنوں نے فرمایا ہے کہ اللہ کے فرشتے نبی پاک سرکار کے درود تے سلام پڑھ دین. اے ایمان والے تسی بھی پڑھو. ہن آپے میں اگلی گل چلو نہیں کرتا. اللہ سانو فرمایا ایمان والے ہو ایمان والے ہو نام پڑھ کے ہوتے بنسی. اے ایمان والے ہو پڑھو. یہ نام پڑھیا تو بھائی تیرا قصور نہیں. علماء کرام ماشاءاللہ تشریف فرما نے. حضور قبلہ پیر طریقت تشریف فرما نے. آپ پہ ایمان والے کھانے جو آپ نہ نکلیے نہیں سمجھے. ایک بار سارے آپ پڑھا نہیں درود آئے میرے نال سونے چنگے ستھرے خطیب نے میرا نصیب ہے بزرگاں کی زیارت ہو گئی. دو چار گلاں باقی بڑے علامہ صاحب مسئلہ خطبہ تشریف فرما نے مل کے ایک بار میں تشریف پڑھ لے. یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ آیا کل نبیان
صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ دی ذات کرامت دے ہدیہ عرض کرن تو بعد رسول برکت میں سورہ نساء کی ایت نمبر 174 تلاوت کرن دا شرف حاصل ہوا۔ مالک کائنات ہم بیانی کی توفیق عطا فرمائے۔ حضور قبلہ کے طریقہ رابع شریعت سید محمد حسین شاہ سے بخاری زیدہ مجدہ آپ صدارت فرما رہے ہیں۔ عید میراد نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قبلہ اس سے دلیل دا محتاج نہیں ہے موقع کو دلیل ہوئے تھے کام کرنا کو دلیل ہوئے موڑے کام کرنا۔ امام بخاری رحمۃ اللہ تعالی آپ نے حدیث پاک کو فرمائی، آپ فرماتے ہیں من قام لیلۃ القدر ایمانا و احتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه کہ جس بندے نے لیلۃ القدر دی رات ایمانداری نال قیام کر لیا، ایمانداری نال اللہ واسطے کھلو گیا، سرکار فرمانا غفر له ما تقدم من ذنبه ان دے اگلے پچھلے سارے گناہ اللہ بولو تو صحیح، اگلے پچھلے گناہ اللہ بول دے گناہ اللہ معاف کر دے۔ کیوں کسی بھی سرات بڑی خاص گل ہے، اسے بھی سرات جڑا بندہ کھلو گیا اللہ دے گناہ معاف کر دے، کی خاص گل ہے؟ کیوں گناہ معاف ہوں؟ بولو تو صحیح، سرات بڑی خاص گل ہے۔ اللہ نے قرآن نازل فرمایا، ایمانداری نال ہر مولوی ایمانداری نال سوچے کہ جس رات اللہ نے قرآن نازل فرمایا اس رات بندہ ایمانداری نال قیام کرے انہیں اگلے پچھلے گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ جس رات صاحب قرآن آیا وہ کھلوتیاں معافی نہیں لگتی نہیں توجہ فرمائی۔ اگلی گل کی حضرت عیسیٰ علیہ السلام، حضرت عیسیٰ علیہ السلام آپ اپنے حواریوں موجود سن، آپ نے پیارے روح اللہ کو دعا کرو، اللہ کو دعا کرو کہ اللہ روٹیاں بوٹیاں پکیاں پکائیاں نازل فرمائے۔ سورہ مائدہ آیت نمبر 114 کے اندر اللہ نے فرمایا اللہم ربنا انزل علینا مائدۃ من السماء تکون لنا عیدا لاولنا وآخرنا۔ ایک ایسی دعا ہے بولو کہ صحیح سن چکو اب اسے مولوی نے نہیں دعا، یہ قرآن جڑی میں سورت تفسیر دے جی آیت ہے الحمدللہ، ٹھیک ہے جی۔ عیسیٰ علیہ السلام اللہ کی بات میں دعا کی تھی، یا اللہ میری لاڈی جی قوم میں روٹیاں بوٹیاں نازل فرما تاکہ ساڈے اگلیاں کی عید ہو جاتے تھے، پچھلے اگلے پچھلے سارے عید ہو جاتے۔ اللہ نے جناب دسترخوان نازل فرمایا، ایمانداری نال دسو سادہ یہ گلاں تہاڈے کھانے پہ جاون، ایمانداری نال دسو کہ روٹیاں بوٹیاں نازل ہون تے اگلیاں پچھلیاں دی عید ہو جاوے تے آمنا دا لال آوے تے عید روٹی نال کتنا ساسا روٹی نال پوے تے بات کے جناب آبیا حضرت عیسیٰ علیہ السلام جو انتماز کر دینا جناب حضرت عیسیٰ علیہ السلام تھوڑی جی دی تسلی کر لئے جناب۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اللہ دی بارگاہ دے اندر دعا کرتے پہلے اللہ اللہم ربنا انزل علینا مائدۃ من السماء۔ عیسیٰ علیہ السلام اللہ دی بارگاہ جو دعا کرتے ہیں یا اللہ دسترخوان نازل کر دے، روٹیاں محققین لکھتے ہیں جناب میں روٹیاں بوٹیاں میں گل نہیں کی تھی، محققین نے تاکید کر کے فرمایا کہ یہ جڑا خان نازل ہوا ہے جن در دالاں کوئی نہیں اور سبزیاں کوئی نہیں، اللہ نے آسمان کو جناب روٹیاں تے بوٹیاں نازل فرمائیاں۔ ایمانداری نال دسو جناب ہر مولوی ایمانداری نال سوچ لے کہ اللہ جو بندیاں نوں روٹیاں دے دے روٹیاں دے دے روٹیاں دے نال تیری عید ہوندی ہے محمد عربی آجاون تیری عید کیوں نہیں؟ امام بخاری رحمۃ اللہ تعالی آپ اس حدیث پاک کو کوٹ کرتے ہیں، ایک
یہودی کی کرتے ہیں جی دا محرم دا عید مناندے ہیں. سرکار نے فرمایا میرے صحابہ کسی روزہ رکھیا کرو. سنے ہم کو عید کرتے ہیں کہ روزہ کیوں رکھیے؟ سرکار دو عالم فخر دو عالم تاجدار دو عالم صحابہ جی ضرورت نہ ہے کہ اپن کیوں رکھیے تانوں سمجھانا سے آنا سنے ہم کیوں رکھیے سوال کیتا. سرکار نے فرمایا بھی اے موسیٰ علیہ السلام دے فرعون دے مقابلے فتح دا دن دے اسی اپنے برا موسیٰ علیہ السلام دا دن کیوں نہ منائیے؟
حجت المحدثین ابن حجر اسقلانی رحمۃ اللہ تعالی علماء سمجھدن بھی اس ہستی کا نام ہی کافی ہے۔ حجت المحدثین ابن حجر اسقلانی سرکار نے سے سوال کیا، حضور یوم مصطفیٰ منانا چاہیے کہ نہیں؟ آپ نے فرمایا کہ تو حضور یوم موسیٰ مناتے بیٹھتے اسی یوم مصطفیٰ کیوں نہ منانا؟ اور کتنا معراج والی رات نبی پاک سرکار نے ایک تھان کے دو نفر پڑھے، جبرائیل علیہ السلام عرض کی تھی سونے کیوں پڑھے؟ نے فرمایا ایک میلاد عیسیٰ دی تھان میں تھان نفر پہ پڑھنا کیوں بھئی اسی ایجی محفل کرنے ہیں ایندے ڈگے بجے ہیں توجہ نہیں فرمایا میں جاٹ کے بندے ہیں کیوں سجنوں ڈگے بجے آئے کتے لڑے آئے ککڑ لڑے آئے کبوتر لڑے ہیں کیا کرنے ہیں؟ اللہ کا کلام پڑھیا جاتا ہے، حضور کی نعت ہوتی ہے، سرکار کا فرمان پڑھے جاتا ہے۔ یہ تو پوری گل ہے کیوں ہے یہ بنانا چاہیے کہ نہیں؟ یار صلاح الدین ایوبی نے 40,000 بکرے حضور دے میلاد تے لوکاں نوں ونڈ چھڈے۔ میرے آقا ہمیشہ اے جڑا ولیمہ ہوندا ہے شادی تو پہلے ہوندا ہے پہلے کرتے ہو بعد وچ ہوندا ہے عقیقہ اے میلاد دی خوشی ہوندا ہے، کسی دا پیدا ہونا میلاد ہوندا ہے۔ نبی پاک سرکار نے اپنے میلاد کی خوشی سے صحابہ نوں بکرے کھوائے، سانوں واسطے پوری نہیں منڈی کری حضور نے بکرے کھوائے۔ ایک جڑی میں پڑھی نا یہ رہتا ہے نام ہے میلہ بھی نیڑے اللہ اکبر یا ایھا الناس، اللہ نے اس ایت وچ سارے انسانوں کو خطاب فرمایا، کتے مومناں نوں کتے منافقاں نوں کتے کافراں نوں، لیکن ایتھے اللہ نے سارے انساناں دے کان کھلے کرایا ہے۔ اللہ فرمایا یا ایھا الناس، اے کائنات دے سارے انسانوں، جدوں سارے متوجہ ہو گئے تو فرمایا غلام مصباح ماشاءاللہ فاضل نوجوان فاضل فریش پڑے ہوا نوجوان لفظ قد استعمال فرمایا، پہلے بندے میں کان کھلے کرایا رب یا ایھا الناس، اے انسانوں، جدوں متوجہ ہو گئے فرمایا قد یا اللہ نے بیچارے قد کیوں فرمائے؟ پہلے سانوں متنبہ کیتا ہے، متوجہ کیتا ہے، پھر قد کیوں فرمایا؟ فرمایا جڑی اگن گل آمن والی ہے نا وہ قد دی مطلق سی اور طالب ہے۔ بعد بندے اگلی گل تے چینچاں کرنی ہے، میں چینچاں مکان واسطے فرمایا قد اے پکی گل ہے جڑی اگن جد کر سو تو مڑ قد دی مار وچ قد فرمایا پکی گل ہے کہ پکی گل ہے قد کے پکی گل ہے جا اکم یہ جتنے ایک لفظ ہے نا جڑا اندر کو مولوی بے ایمانی کرنا نہیں چاہے تو نہیں کر سکتا، اللہ نے لفظ ہی ایک کر کے رکھے قد جاءکم برہان من ربکم، ایک حرف ایک جڑا لفظ ہے یہ جناب بے ایمانی ہوئی نہیں سکتا۔ اللہ فرمایا اے انسانوں پکی گل ہے تواڈے رب کولوں تواڈے کول دلیل آئی۔ آپ کو فرمایا واو اے گل سمجھا ہے، واو جڑی ہے عاطف ہے، واو عاطف ہے سمجھو کہ میں آکھا نا جابر حسین اور غلام مصطفیٰ یہ جڑی اور ہے دستی پئی ہے بھی جابر ہو رہے غلام مصطفیٰ اے کو نہیں نہیں وقت وقت نہیں عباد مولیہ کے نہیں برہان بھی وہی ہے اور نور بھی وہی ہے، نہیں برہان ہو رہے نور ہو رہے، برہان تو مراد ہے نبی پاک سرکار صلی اللہ علیہ وسلم اور نور تو مراد ہے قرآن۔ اللہ نے فرمایا جناب تواڈے کول میرا یار دلیل خدا بن کے آیا ہے، آن والا جناب آن والا کون ہے؟ آندا ہوے جناب جڑا پہلے ہوے۔ یہ 40 سال والا فلسفہ بھی مک گیا میرے آقا جناب، کدوں دینے ادوں دینے جدوں کدوں ادوں کچھ بھی نہیں آ۔ نبی پاک سرکار نے خود اعلان فرمایا کنت نبیا و آدم بین الماء والطین، میں اس وقت نبی تھا، میں کوئی نبی سا جب آدم و حوا دا خمیر بنیا جا رہا سی، کون تھے نبی و آدم بین الروح والجسد، سرکار فرمایا
جناب نبی پاک سرکار او لوگوں نے آیت نکالیا نقطہ عرض کرتا جاؤ حضور لوگوں نے حضرت امام جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ تعالی جلال الدین سیوطی الشافعی بابا جلال الدین سنی نہیں ہے آپ سے کبرا بابا نو سب سلام اے عظمت و سلام اے سنی نہیں اے شافعی امام شافعی کے مقلد ہیں آپ ایک گل لکھتے ہیں آپ لکھتے ہیں ایک اسرائیلیہ مر گیا 200 سال اس گناہ کیتے مر گیا 200 سال گناہ کرنے کے بعد کیا ہوا مر گیا اللہ نے موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا میرا بیلی مر گیا میرا بیلی بننا سے لوگ کے جتن کرتے ہیں اللہ سانو بیلی موسیٰ علیہ السلام نے مال کے کائنات نے فرمایا بڑی درد والی گل ہے درد دے نال سنی جناب دے اندر بڑا لطیف یہ نقطہ ہے امام جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ تعالی آپ سرکار لکھتے جو میری 200 سال گناہ کرتا کرتا مر گیا زمانے میں ستم غریفی نے خود نہ ہونا چاہ کے اور امید ساتھ دیتا نہ نوایا نہ کفنایا نہ جنازہ پڑھایا کوئی کام نہیں کیتا جناب مالک نے فرمایا اے موسیٰ علیہ السلام میرا کوئی مر گیا ہے زمانے نے انہیں نال بڑا ظلم کیتا ہے آپ ہوتے نے عرض کی دی اللہ حکم فرما میں کے کم کرا مالک نے فرمایا اے موسیٰ علیہ السلام نے اروڑی تو چاہ کے نوا کے کفن پڑھا کے جنازہ پڑھا کے دفنا دے حضرت موسیٰ علیہ السلام نے سارا عمل جنوں کر لیا بنی اسرائیل کے لوگ آپ کے دوارے ہو گیا کھڑے گئے اے اللہ کے نبی اسی اللہ کے کریم ہو اللہ کے نال کلام کر دے ہو اللہ کو روی وجہ پوچھو ایڈے گندے بندے کو ایڈا چنگا سلوک کیوں کرایا پھر اپنے نبی کو کرایا عام بندے کو نہیں کرایا اپنے نبی کو سلوک کیوں کرایا حضرت موسیٰ علیہ السلام اللہ کی بارگاہ کے اندر عرض کرتے ہیں اللہ مہربانی فرما اے دے اتنا پیار تینوں کیوں ہے اے دے تینوں پیار کیوں ہے مال کے غیرات نے فرمایا اے موسیٰ علیہ السلام نے غیبہ کا مالکہ میں جاننا گناہگار سی لیکن یاد رکھ لے جب تورات کھولتا سی تورات کے اندر اسم محمد میرے یار کا نام نظر آنا سرکار کا نام نظر آنا انہیں چھوڑ لینا اکھاں تے لا لینا اکھاں تے لا لینا جناب جب اکھاں تے لا کے سر آسمان چکے آخدا سی یا اللہ میرے گناہ والے نہ رکھی اپنے یار دے فیض والے رکھی میرے اس نام کا فیض دے جڑا نام موجود ہے وہ آپ بھی ہونا جدا نام موجود ہے نام جناب ایویں نہیں ہوندے جڑا نام موجود ہے وہ آپ بھی موجود ہے اللہ کو بھی پرانی گل ہے دور موسیٰ علیہ السلام دی گل ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جب اسرائیلیوں نے گل دسی اور بعض محققین نے بھی فرماتے ہیں کہ جلال الدین سیوطی نے بھی گل لکھی ہے یہ اندر بعض محققین نے جناب سبقت فرمائی آپ نے مدح فرمایا کہ اے اسرائیلیوں میرے رب کا فرمان ہے جڑا جڑا بندہ ایک جنازے میں اندر شامل ہو جائے گا میں ایک گناہ بھی معاف کر دوں گا توجہ فرمائیے 200 سال گناہ کیتے تے زمانہ کیتا ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام کا تے حضور تے موسیٰ علیہ السلام تے 40 سال قبلہ ایک تانا پوری گل بول کے کانوں بندہ پیوالے تے موڑ جلدے جلدے کانوں تے ہے نا نوک لگے تو کانوں پتہ لگ جانا چاہیے 40 سال والا پتہ ہے کہ سارے مولوی ہوتے ہیں پٹی کر دیکھیں کہ وہ حضور کو 40 سال کے بعد پتہ چلا کہ میں نبی ہوں
خدا دے منے ہو پاسے کر جو حضور کو تب پتہ چلا، حضور کو تب پتہ چلا 40 سال میں تب پتہ چلا کیوں صحیح وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ سورہ مائدہ پڑھو تھا کدوں پتہ لگا خیر چلو انہیں چوپ رکھے آئے یہ حالات بڑے بڑھنا کسی انہیں چوپ رہے نا جناب ساڑھے گھرہ کریں یہ سلام آ جائیں یہ ایسی چوپ رہے یا ایو الناس اللہ فرمایا میرا حبیب دلیل پان کے آئے نہیں اچھا حضور بھی آئے نہیں پسند کریے بیلا نیڑے ہو گیا حضور بھی آئے نہیں این دے سے میں تو اثر تائیں جناب ابن شاہ صاحب نے جوڑیاں دا صدقہ دسی چلنا بھی حضور قدم دے لے قدم دے لے قدم دے لے اے میرے پیر دا فیلان میں کسے کام دا بندہ کوئی میرے پیر و مرشد حضور قبلہ سید محمد عبداللہ شاہ قادری مشہدی رحمت اللہ تعالیٰ آپ دے مزار اقدس کا فیلان آدم علیہ السلام میاں محمد کا سے بولنا کہ حضور ایک بندہ چلا گیا اندر جی مولویان دین بھی حضور سب تو پہلے لے آئے آخر میں آپ تڑپ کے فرمان لگا میاں صاحب نے فرمایا جناب بڑی پکی گل کرتے ہیں جی یہ بھی سمجھ نہ آئی قرآن سمجھ نہیں آیا حدیث سمجھ نہیں آئی یہ شعر بھی سمجھ نہ آیا اور جناب دیسی طریقہ ہی کوئی نہیں میاں صاحب فرماتے ہیں کہ نور نبی دا قرآن بھی نازل فرمائی حضور بھی آیا تھا قرآن بھی آیا کتوں آیا پورا قرآن اچھا 4 کتابیں نے آسمانی قرآن تلاوت تورات زبور انجیل قرآن ہر نبی کو اللہ پوری کتاب ہی کو عطا فرمایا اے موسیٰ علیہ السلام نے پڑھی کتاب عیسیٰ علیہ السلام نے پڑھی کتاب داؤد علیہ السلام نے پڑھی کتاب صحیفے نبی نے تھے جنہوں حضور دی باری ہے قرآن پہلے لوح محفوظ تھے اللہ نے محفوظ فرمایا پھر لیلۃ القدر کی رات آسمان دنیا تے نازل فرمایا مڑ رفتہ رفتہ سینہ مصطفیٰ تے نازل فرمایا کیوں حضور مکے ہندے سن تے قرآن مکے حضور غارت ہندے سن تے قرآن غارت حضور مدینہ ہندے سن تے قرآن مدینے تام مکی مدنی صورتاں بڑیاں اور پھر ایک مقام میں دے آنا حضور جو ادا کر دے گے رب بولو قرآن پڑھا ایک دن میرے آقا ہتھیلی کے تیل لے کے تشریف فرمان اللہ فرمائے والتین والزیتون پیارے حبیب میں زیتون دے اے تیل کی قسم چاہی لا اقسم بہذا البلد پیارے حبیب شہر مکہ کی قسم مولوی بڑے چڑے پھنڈے بھی واہ خانہ کعبہ ہے حجر اسود ہے صفا مروہ ہے مزدلفہ ہے عرفات ہے آب زامنہ دام شریف ہے مقام ابراہیم ہے اچھا تاں اللہ منہ بان کیتا فرمایا نہیں وَأَنْتَ حِلٌّ بِهَذَا الْبَلَدِ میں تاں قسم چاہیے میرے یار دا اتھے گھارے وَأَنْتَ حِلٌّ بِهَذَا الْبَلَدِ ایک آخری گالی اور ایک پیغام ہے میرا ایسی زمانہ میں ایک بیماری پائی گئی ہے اگر تاہی نا سیدھا حضور کو ٹارچر کر دیں تو تھوڑا جہاں ہاتھ چاہ لے آنے
آل رسول صحابہ بھی تے آل رسول گھنا آل رسول دے دوالے قوم ہوئی اور پھر خصوص حضرت امی آمنہ علیہ السلام میرا چونکہ دور دور تک جانا ہوتا ہے یقین جانو میں بیماری سامنے آئی ہے امی آمنہ علیہ السلام کے بارے اور حضرت عبداللہ پاک علیہ السلام کے بارے بڑا برا عقیدہ اور ساری سنیت کے اندر بھی ہے بنوسی جڑی ہے بڑی جاندی بھی حضور دی امام علیہ السلام میں آپ کہہ جا حضرت امی آمنہ اسی آپ کو علیہ السلام آپ کو جب کچھ نہیں علیہ السلام مرچہ میں آکے عبداللہ علیہ السلام اترائے کی آمنہ وہ میرے دوالے ہو گیا پھر یہ علیہ السلام کے بھی ہو گئے میں کہ یار تم پڑھے ہیں کو چار دن آتا نہیں جی پڑھے آتی تم ہم لینڈ پڑھے ہوئے ہیں تینوں سور دا ایسا کہ مسئلہ کو میں سمجھا ہوں کہ میں تینوں سمجھا ہوں کہ نہیں جی موڑ میں کلام تیرے طریقے نال تینوں سمجھا ہوں میں کہ خبران سے جانتے ہو کہ جانے ہیں میں پڑھوں پہلا لفظ کے بولتے ہو کی آنے السلام دے رو سے کی بولنے آئے گی السلام جتنے قبرستان میں ساریاں ولیاں نہیں توجہ گل سمجھانی کہ قبراں تے جدوں سلام کرنے ہیں او قبرستان ہے ساریاں ولیاں دی قبراں نے ہمیں لگتا ہے ولیاں دی قبر او بھائی ولیاں دی قبراں نہیں وچ بنگی دی قبر بھی ہے چرسی دی قبر بھی ہے زانی دی قبر بھی ہے سود کھانے والے دی قبر بھی ہے قاتل دی قبر بھی ہے ہر گناہگار دی قبر ہے تے جدوں اوتھے آنے ہیں سارے نوں سلام کرنے ہیں کہ نہیں بنگی نوں سلام اور اللہ دے بندے میں کہتے ہیں بنگی تے سلام کرنا قبول ہے چرسی تے سلام کرنا قبول ہے اے قاتل تے سلام کرنا قبول ہے اے آمنہ بی بی جائے اتنی بڑی نعمت پروسس کر کے سانو عطا فرمائی ان دی باری تے نہ بڑا پہ جاتا ہے پھر سلام کی طرف کیوں بھائی بھی اتنے تیرا پہ ہو جاوے مارت یا اپنے السلام پانے تھٹوں کرے وسیطی نہ آیا ہوئے وہ صرف خیری کرے وسیطے نہ آیا ہوئے جا کہنا ہے السلام علیکم یا اہل القبور اجمع نصیب ہے سارے قبرہ سے آپ کے سلام ہوئے تو کہ میں سارے نو سلیوٹ کرنا پہ ہیں تیرا ہاتھ دکھ رہے حضور دی اماں نو سلام کرن لگیا حضور دے بابے نو سلام کرن لگیا اور میرے بھائی اللہ نے قرآن فرمایا الذی یراک حین تقوم وتقلبک فی الساجدین پیارے حبیب اسی سونیا تینو گزارے اتھو جڑے مینوں ایک مننا ڈالے سبحان اللہ مشرکون ناجس مشرک پلیت نے اللہ بلائی دے سونے معبود کو پلیتاں جو کرنا ہے اور دسو دے صحیح آلے بیت احترام کرے کرو امام احمد رضا خان صاحب حاضر غریبی نام اللہ ہاں سائیں آپ کا مسئلہ عرض کر کے میں اجازت چاہوں گا میرا بھائی نے اشارہ سنا امام صاحب کو نا اسی تو اپنے امام کی قدر نہیں کرتے جی دے مگر کھلوتے ہیں ستائی نمازاں تو ثواب چلے پڑھو کہ کا نماز ہے مگر کھلو رہو مگر صرف کھلوتے کرو مگر پے نہ کرو نہ جان دیا بندہ کیوں سجنوں امام نے مگر کھلے کرو مگر پے جیسے مگر چھپی نمازاں تے بعد دنیا لگ دیاں ان مجبور ہیں تے یار گل تو کوئی نہیں توجہ جناب آخری گل امام احمد رضا خان صاحب حاضر ہوئے آپ کی پالکی لے کے جا رہے ہیں علماء کی مقرر کر دیں لے کے قبلہ شاہ سمجھا رہے ہیں موڑے ہیں چاہ ہوئے تھوڑی پالکی ادھر دے کے امام صاحب فرمایا میں پالکی اٹھا رکھا جناب پالکی اٹھا رکھ دیتی آپ نے فرمایا میں نے تو سچی سچی گل چار بندے تسی پالکی جاون والے چار بندے ہو میں نے تو سوچے جو آلے رسول کون اور علامہ نباری صاحب فرماتے ہیں جڑا کہ میں سید ہوں ان دی اگر تو وہی نہ ہوا ہے صاحب آپ نے سی کو سید سمجھ کے سلام امام احمد رضا خان صاحب آپ سرکار نے فرمایا میری تو سوچا دے تو سید کون ہے اور مزدور کھڑا ہے بابا اسی مزدوری کرنا ہے قوم کیوں پوچھ رہے ہو امام احمد رضا خان صاحب آپ نے اچھی کھانے کر سید کون ہے میرا دل پھٹتا ہے امام صاحب فرما رہے ہیں میرے دلیوں میں ڈسو تارے جو سید کون ہے جب آپ کی آہداری گریا داری جوان اچھی ہو گئی ایک نیمانا جا سید کا آخر کا غریب جا
گرمی سردی دے سنجے نہیں سور کوئی نہیں اسی کہیں نہیں وہ ایسے سید ہے وہ امی وہ خدا ہے بٹیاں باہر گاؤں نماز پڑھو اپنا کام نماز پڑھنا ہے وضو کرنا سیکھو جناب غسل کا طریقہ سیکھو پیار کرنا سیکھو بڑی بارگاہ ہے امی آمنہ علیہ السلام اللہ اکبر امام غزالی سرکار بیلا نڑے ہو گئے امام غزالی رحمت اللہ تعالی 1 بجے کا میں حکم ہے امام غزالی آپ کا شریعت حضور ایوا تقلب کا فی الساجدین دی میں سمجھ نہیں آئی فرمایا ہے کہ نکی دی شیشی لایا ہے کر پیشاب کر موڑے نو ڈول کے دے کسے غیرت مند عطر فروش کول جاویں انہوں آکھیں دے جنو خوشبو پاک دے اے سجن ٹور گیا وہ عطر بیچن والا غیرت والا عقل والا وہ سو بوتلی بن کے گالی کڑیاں چلو تینوں شرم نہیں آتی گندی بوتلی دے وچ میرے کو سونے خوشبو بناون آیا پھر جدوں واپس آ گئی میں اس گالی کڑیاں نہ فرمایا سمجھ آئی کوئی نہیں آئی سمجھ فرمایا اللہ دے بھیا وہ عام بندہ پسند نہیں کرتا بھی وہ والی بوتل خوشبو پاواں تے رب کنے پسند کرے گا تے پلیتا دے وچ اپنا یار پیدا سبحان اللہ اگر اسی اپنی آمنہ اچھا اپنی عبداللہ تو آخی بھی جاننا عبداللہ اللہ کا بتا ہے نا کہا ہے آپ طرف سے عبداللہ پاک آپ دے والے دے لوگ حضرت عبدالمطلب علیہ السلام آپ نے یہ نام رکھے عبدالمطلب علیہ السلام نے آپ اللہ نو ہی نام مندے تو عبداللہ کیوں رکھے کیا نہیں سمجھے تاں میرے پیروں مرشد آپ نے فرمایا تال مصطفیٰ